بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ دلربا۔ ایک ہی مشن پر دو مخالف سمتوں سے کام کرنے والے جاسوسوں کی تہلکہ خیز داستان۔ مصنف ایچ اقبال۔ زنوبی اور انور دونوں اس حد تک تو مطمئن تھے کہ جب تک وہ ہیلی کاپٹر میں ہیں اس وقت تک تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمہارا مشن میرا ہی مشن ہے، زنوبیہ نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں انور، فوج سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں فوج میں ڈیڈی کے دباؤ کی وجہ سے آئی تھی، اور ڈیڈی پر اس کے لیے ہمارے ایک عزیز نے دباؤ ڈالا تھا جب تم حادثاتی طور پر ہماری سرحد میں آ گئے تھے اور مجھے ملے تھے۔ اسی وقت میں نے تمہیں اپنے ان عزیز کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اس وقت میجر جنرل ہیں۔ ان کو میرے اور تمہارے بارے میں اطلاع یقیناً ابتدا ہی میں مل گئی ہوگی۔ انہوں نے ہی کرنل کو ہدایت کی ہوگی کہ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے میری زندگی کسی صورت بھی داؤ پر نہ لگائی جائے۔ زنوبیہ نے کہا۔ اس کی اطلاع تمہارے ڈیڈی کو بھی ہو چکی ہوگی؟ انور نے پوچھا۔ ڈیڈی؟ زنوبیہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ کچھ دن ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ زنوبیہ بولی۔ اوہ، اور تم نے مجھے اس بارے میں بتایا بھی نہیں؟ انور نے کہا۔ اس خیال سے نہیں بتایا کہ تم میرے لیے پریشان ہوگے، سوچو گے کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ زنوبیہ بولی۔ بیمار تھے وہ؟ انور نے پوچھا۔ نہیں، ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اچھا، اب میں ہیلی کاپٹر کو اسی جانب موڑ رہی ہوں جہاں وہ سرنگ ہے، زنوبیہ نے کہا۔ تمہارے والد کے بارے میں سن کر افسوس ہوا زنوبیہ، انور بولا۔ سبھی کو کسی نہ کسی دن دنیا سے جانا ہوتا ہے انور، زنوبیہ نے کہا، پھر بولی۔ ہیلی کاپٹر کی اس حرکت پر ان لوگوں کا دماغ اور الجھ گیا ہوگا کہ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو، زنوبیہ نے کہا۔ ان کی یہ الجھن انہیں صحیح طور پر کچھ سمجھنے بھی نہیں دے گی، انور نے کہا۔ تمہارے زخم کی اب کیا حالت ہے؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ میں اب اس سیٹ پر بھی اپنے خون کی چپچپاہٹ محسوس کر رہا ہوں، انور بولا۔ مجھے بہت تشویش ہے اس کی، بلکہ بڑھتی جا رہی ہے، زنوبیہ نے کہا۔ تم صرف اس بات پر دھیان رکھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تعاقب میں آنے والے ہیلی کاپٹروں پر تو کڑی نظر رکھو، انور نے کہا۔ میں بے خبر نہیں ہوں، زنوبیہ بولی۔ تمہارے پاس ریوالور ہے؟ شاید مجھے کسی وقت ضرورت پڑے، انور نے پوچھا۔ میں پوری تیاری کر کے ساتھ آئی ہوں انور، موبائل تو تمہیں دے ہی چکی ہوں، ریوالور بھی 2 ہیں میرے پاس۔ لباس کے نیچے ہلکے قسم کا مردانہ لباس بھی ہے، ڈریسنگ کے بعد تمہیں اس کی ضرورت بھی پڑے گی، زنوبیہ بولی۔ تم نے تو کمال کر دیا زنوبی، انور بولا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، زنوبیہ نے کہا۔ میں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا، انور بولا۔ کام مکمل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ واپس اپنے وطن، اور تم بھی میرے ساتھ ہوگی، انور بولا۔ اسی ہیلی کاپٹر میں؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ ابھی تو یہی ایک سبیل ہے، انور نے کہا، اور اگر ضرورت پڑی تو ایک اور راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے، انور نے کہا۔ وہ کیا؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ انور نے اسے بتایا کہ اس کے دماغ میں کیا کیا خیالات چکرا رہے تھے۔ سب کچھ سن کر زنوبیہ نے بے اختیار کہا، یہ تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انور، اس وقت بھی ہم ایک خطرے سے کھیل رہے ہیں، زیادہ خطرہ بھی مول لینا پڑے گا اگر ضرورت پڑی تو، انور بولا۔ ان باتوں کے دوران میں ہیلی کاپٹر اس جگہ پہنچ گیا جہاں زنوبیہ اسے لے کر جانا چاہتی تھی۔ اسے ہیلی کاپٹر کو نیچے کرنا شروع کیا، اور جب سطح زمین سے اس کی بلندی 10-12 فٹ رہ گئی تو اسے تیزی سے آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ تعاقب کرنے والے ہیلی کاپٹر سر پر آ جاتے، ان کا ہیلی کاپٹر اس سرنگ میں داخل ہو گیا جو زنوبیہ نے دیکھی تھی۔ کچھ ہی آگے نکلنے کے بعد اسے ہیلی کاپٹر معلق کرتے ہوئے سطح زمین کا جائزہ لینے کے لیے اسپاٹ لائٹ نیچے ڈالی۔ یہاں تو بہت اونچ نیچ ہے، زنوبیہ بڑبڑائی، اور ساتھ ہی معلق ہیلی کاپٹر کو کم سے کم رفتار سے آگے بڑھانے لگی۔ بڑی لمبی سرنگ ہے، انور بولا، اور کشادہ بھی اتنی ہے کہ ہیلی کاپٹر 15-20 فٹ اوپر بھی اٹھ سکتا ہے، انور بولا۔ مل گئی، زنوبیہ پر مسرت انداز میں بولی۔ یہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں۔ وہ نہایت مستہ زمین تھی جہاں زنوبیہ نے ہیلی کاپٹر دوبارہ معلق کیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، زنوبیہ پھر بولی، قدرت ہماری مدد کر رہی ہے۔ جو اپنی اسی کوشش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، قدرت ان کی ہمیشہ مدد کرتی ہے، انور نے کہا۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ نیچے ہو رہا تھا۔ جلد ہی زنوبیہ نے اسے بڑی مہارت سے زمین پر اتار دیا۔ انجن بند کر کے زنوبیہ نے ہیلی کاپٹر کی سامنے کی لائٹ جلا دی۔ وہ اس روشنی میں انور کے زخم کی ڈریسنگ کر سکتی تھی۔ زخم کی وجہ سے تکلیف اتنی تھی کہ ہیلی کاپٹر سے اترنے میں بھی انور کو دانتوں پسینہ آ گیا، تاہم اس نے کوشش کی تھی کہ اس کے منہ سے اف بھی نہ نکلے۔ نیچے اترنے کے بعد وہ فوراً ہی بیٹھ بھی گیا۔ ہیلی کاپٹر کے آگے آؤ انور، زنوبیہ بولی، میں روشنی ہی میں تمہارے زخم کی ڈریسنگ کر سکوں گی۔ اسے انور کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور سہارے ہی سے ہیلی کاپٹر کے سامنے لے گئی۔
اس وقت واضح طور پر دکھائی دے گیا کہ اس کے لباس کا نچلا حصہ خون سے بڑی حد تک سرخ تھا۔ یہاں لیٹ جاؤ، زنوبیہ نے کہا۔ تم کچھ مت کرنا، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی۔ انور لیٹ گیا۔ زنوبیہ نے اپنے کوٹ کی جیبوں کی وہ سب چیزیں کھنگال ڈالی جو فوری طبی امداد کے لیے ضروری تھیں۔ عمر یار کی زنبیل ہیں اس کے کوٹ کی جیبیں؟ انور کو خیال آیا۔ زنوبیہ نے خود ہی انور کی وہ ٹانگ اریاں کی جو زخمی تھی۔ انور نے جھیپ محسوس کی کہ ایک لڑکی نے اس کی ٹانگ اریاں کی تھی۔ اس کی یہی کیفیت اس وقت بھی ہوئی تھی جب وہ قیدی تھا، اور زنوبیہ نے ایک نرس کے ساتھ اس کی ران کا آپریشن کیا تھا۔ 2-2.5 میل کا فاصلہ تم اس حالت میں ہرگز طے نہیں کر پاتے۔ زنوبیہ نے اس کی خون آلود بینڈیج کھولتے ہوئے کہا۔ کہیں نہ کہیں ضرور گر پڑتے۔ انور آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا رہا۔ زنوبیہ نے سارا کام بڑی پھرتی اور بہت کم وقت میں کیا۔ پھر بولی، ابھی لیٹے رہو، میں تمہارے لیے لباس لاتی ہوں۔ وہ ہیلی کاپٹر کی دوسری جانب چلی گئی۔ نیچے پہنا ہوا مردانہ لباس اتارنے کے لیے اسے پہلے تو اپنے ہی کپڑے اتارنے تھے، پھر انور کو اس کی مدد سے پہنانا بھی تھے۔ یہ کام بھی اس نے کم سے کم وقت میں کیا۔ تم اگر ڈریسنگ کروائے بغیر بستی تک چلے بھی جاتے تو جگہ جگہ خون کے دھبے چھوڑتے چلے جاتے جو کسی وقت بھی فوجیوں کی نظر میں آ سکتے تھے، زنوبیہ نے کہا۔ انور نے بس اتنی ہی آواز نکالی تھی۔ ہم 12-14 فٹ کی بلندی پر ہیں۔ زنوبیہ نے طبی امداد کا سامان واپس اپنی جیبوں میں رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے زخم کی حالت ایسی ہے کہ دوبارہ بھی اس سامان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، زنوبیہ بولی۔ 12-14 فٹ نیچے کس طرح اترا جائے گا؟ انور نے پوچھا۔ کیا پتھروں کے ایسے ابھار ہیں کہ ان کے سہارے اترا جا سکے؟ انور نے پوچھا۔ یہ میں اب جا کر دیکھتی ہوں، زنوبیہ نے کہا۔ تم لیٹے رہو، ابھی جتنا بھی آرام کر سکو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ران کے زخم کی وجہ سے کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے۔ سب کچھ زنوبیہ ہی کر رہی تھی۔ اگر وہ اسے دشمن کی فوج میں نہ ملتی تو شاید اسے اپنے مشن کی تکمیل کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہوتا۔ زنوبیہ غالباً دوڑتی ہوئی سرنگ کے دہانے تک گئی تھی کیونکہ واپسی پر انور نے اسے ہانپتا ہوا دیکھا۔ نہیں، وہ بولی، ایسے ابھار نہیں ہیں چٹان میں جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکے۔ اوہ، انور نے فکر مندی سے کہا۔ زنوبیہ بھی فکر مند نظر آنے لگی تھی۔ ہمیں ہیلی کاپٹر ہی میں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ہیلی کاپٹرز ہماری تلاش میں ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ لیں گے، انور نے بولا۔ کوئی اور صورت دکھائی بھی نہیں دے رہی، زنوبیہ نے کہا۔ میں اگر اکیلی ہوتی تو 12-13 فٹ کی بلندی سے نیچے بھی کودنے کی ہمت کر لیتی، لیکن تمہارے لیے یہ ناممکن ہے۔ اس جھٹکے سے تمہاری ران کا زخم پھر قابو سے باہر آ جائے گا۔ ابھی جو ڈریسنگ کی ہے میں نے وہ رائے گاہ چلی جائے گی، زنوبیہ نے کہا۔ ایک تدبیر ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، اگر تم کر سکو۔ وہ کیا؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ سرنگ کے دہانے پر ایسا کوئی مضبوط ابھار ہے جس میں کوئی چیز پھنسا دی جائے اور ہم اس کے سہارے نیچے اتر سکیں، انور نے پوچھا۔ ہاں، ایسے تو کئی ابھار ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی رسی نہیں ہے، زنوبیہ نے کہا۔ کیا تم ہیلی کاپٹر کی سیڑھیاں ہیلی کاپٹر سے الگ کر سکتی ہو؟ انور نے پوچھا۔ زنوبیہ چونکی۔ تمہارے دماغ میں تدبیر تو اچھی آئی ہے لیکن ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا ناممکن بھی ہوگا؟ انور نے پوچھا۔ ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا اگر انسان محنت کرے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، کچھ وقت تو لگے گا اس میں، اگر میں کامیاب بھی ہوئی، زنوبیہ بولی۔ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش، انور نے کہنا چاہا۔ نہیں، زنوبیہ نے اس کی بات کاٹی۔ پہلے میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ دراصل مجھے اس کا علم نہیں کہ سیڑھی کس تکنیک سے ہیلی کاپٹر میں لگائی جاتی ہے، شاید بہت زیادہ محنت کر کے ہی کامیاب ہو سکوں۔ میں مجبوراً ہی تم سے مدد لوں گی، زنوبیہ نے کہا۔ وہ انور کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے ہیلی کاپٹر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ انور ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے ہیلی کاپٹر میں جاتے دیکھتا رہا۔ اپنی ران کے زخم کی وجہ سے وہ شدید بے بسی کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد زنوبیہ واپس لوٹی۔ میں کامیاب ہو گئی، سیڑھی نیچے گرا دی ہے میں نے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز سنی تھی۔ خیال آیا تھا مجھے کہ تم کامیاب ہو گئی ہو، انور نے کہا۔ اب سیڑھی کھینچ کر سرنگ کے دہانے تک لے کر جانا ہے۔ پہلے میں اپنی سانس درست کر لوں، زنوبیہ نے کہا۔ مجھے اپنی مدد کرنے سے نہ روکو زنوبی، انور نے کہا۔ جب کسی وقت میں مجبور ہو جاؤں گی تو مدد لینا ہی پڑے گی۔ سیڑھی کھینچ کر سرنگ کے دہانے تک لے کر جانا کچھ زیادہ محنت طلب کام نہیں ہے، بس ذرا سانس قابو میں آ جائے میری، زنوبیہ نے کہا۔ تم شاید مجھ سے کہیں زیادہ باہمت ہو، انور بولا۔ ایسی کوئی بات شاید نہ ہو، صرف ران کا زخم تمہاری مجبوری بن گیا ہے، زنوبیہ نے کہا۔ اور تم ایک لنگڑے کی لاٹھی بن گئی ہو، انور پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ فضول باتیں نہ کرو، زنوبیہ نے کہا۔ چند منٹ روک کر زنوبیہ ہیلی کاپٹر کے دروازے کی طرف گئی۔ انور ہیلی کاپٹر کی روشنی میں تھا لیکن ہیلی کاپٹر کے دروازے پر روشنی نہیں تھی۔ وہ زنوبیہ کو ہیبلے کی مانند دیکھ سکتا تھا۔ زنوبیہ جب سیڑھی گھسیٹ کر سرنگ کے دہانے کی طرف لے جانے لگی تو
تو سنگلاخ زمین پر اس کی رگڑ انور کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زنوبیہ واپس لوٹ آئی۔ اس کی سانس پھر پھولی ہوئی تھی۔ کامیاب ہو گئی ہوں، اس کے لہجے میں مسرت تھی۔ سیڑھی لٹکا بھی دی ہے۔ تو اٹھوں؟ انور نے پوچھا۔ نہیں، زنوبیہ نے کہا، مناسب ہوگا کہ میں پھر اپنی سانسوں پر قابو پا لوں۔ تمہیں سہارا بھی دینا ہے تاکہ آسانی سے چل سکو، زنوبیہ بولی۔ آسانی سے نہ صحیح، لیکن چل تو سکوں گا، انور بولا۔ تمہیں میری بات ماننی چاہیے، ڈاکٹر بھی ہوں تمہاری، زنوبیہ بولی۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت بالکل ضائع نہ ہو، انور نے کہا۔ ابھی خاصا وقت ہے، 7 ساڑھے 7 تک ہم بستی میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اتنا وقت بھی اس لیے لگے گا کہ تم تیزی سے چل نہیں سکتے، زنوبیہ نے کہا۔ اس وقت تک روشنی بھی ہو چکی ہوگی، انور کے لہجے میں تشویش تھی۔ اب یہ تو مجبوری ہے، زنوبیہ نے کہا اور اپنی جیب سے اضافی ریوالور نکال کر انور کو دے دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی سانسیں قابو میں آئیں تو اسے سہارا دے کر انور کو اٹھایا اور سہارے ہی سے اسے سرنگ کے دہانے کی طرف لے کر جانے لگی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے زنوبیہ کہ ہم کسی خطرے سے ضرور دوچار ہوں گے، انور نے کہا۔ قبل از مرگ واویلا مت کرو، جب ایسی کوئی بات ہوگی تو دیکھا جائے گا، وہ ہنسی۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ میں تمہاری ارغمال ہوں؟ وہ لوگ تمہارے خلاف کوئی ایکشن لینے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، زنوبیہ نے کہا۔ ہاں، یہ کمزور پہلو تو ہے ان کا، جو دراصل کمزور نہیں ہے، انور بولا۔ اس وقت وہ لوگ سخت بوکھلائے ہوئے ہوں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر زمین کھا گیا آسمان، زنوبیہ نے اس قسم کی باتیں جاری رکھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زخم کی تکلیف سے انور کا دھیان بٹا رہے۔ آخر وہ سرنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ انور نے دیکھا کہ زنوبیہ نے سیڑھی بڑی مضبوطی سے ایک جگہ پھنسا کر نیچے لٹکائی تھی۔ پہلے میں نیچے اتروں گی تاکہ جب تم اترو اور اگر کہیں سلپ ہو جاؤ تو میں سنبھال سکوں تمہیں، زنوبیہ نے کہا۔ اتنی طاقتور تو نہیں ہو کہ مجھے سنبھال سکو، انور نے کہا۔ ہاں، زنوبیہ بولی، دونوں ہی گریں گے، لیکن تمہارا زخم زیادہ جھٹکا کھانے سے بچ جائے گا، زنوبیہ بولی۔ چلو اترو، انور بولا۔ زنوبیہ نیچے اتر گئی۔ اب آؤ، تم کوشش کرنا کہ زخم والی ٹانگ پر کم سے کم دباؤ پڑے۔ انور نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ 13 اسٹیپ ہے، زنوبیہ نے کہا، کودنا نہیں پڑے گا، آسانی سے پیر زمین کو چھو لیں گے۔ زخم کی تکلیف سے قطع نظر انور آسانی سے نیچے اتر گیا۔ ایک کٹھن مرحلہ طے ہو گیا، زنوبیہ بولی۔ سیڑھی یوں ہی لٹکی رہے گی، ہمیں بہرحال واپس یہاں آنا تو ہے۔ اس نے چلنے کے لیے انور کو سہارا دیا۔ سمت کا صحیح اندازہ ہے نا، کہیں بھٹک نہ جائے؟ بہت دھیان رکھا ہے میں نے، بھٹک نہیں پائیں گے، زنوبیہ بولی۔ باتیں کرتے یا اپنی اپنی جگہ خاموشی سے کچھ سوچتے ہوئے وہ اونچی نیچی سنگلاخ زمین پر آگے بڑھتے رہے۔ اپنے ماحول کی طرف سے بھی وہ پوری طرح ہوشیار تھے۔ زخم کی وجہ سے انور زیادہ تیز نہیں چل پا رہا تھا۔ سنگلاخ اونچی نیچی زمین سے گزر کر وہ اس پہاڑی علاقے کو عبور کر کے بڑی حد تک ہموار زمین تک پہنچ گئے۔ اب ہلکا ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ انور کو بستی کا بلند و بالا گرجا دکھائی دینے لگا اور اس نے سکون محسوس کیا۔ منزل قریب آ جائے تو تھکان بھی کم ہو جاتی ہے۔ گرجا کے قریب سرخ اینٹوں کا ایک مکان ہے، انور نے کہا۔ مجھے اسی میں مکان میں کسی سے ملنا ہے۔ زنوبیہ نے اب بھی اس سے اس کے مشن کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ انور نے پادری سیموئل سے رابطہ کرنے سے پہلے برگنزا کا تعاون حاصل کرنا اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ وہاں اسے اپنی زخمی ٹانگ کو آرام دینے کا موقع مل جاتا۔ اگر اسے گولی نہ لگی ہوتی تو وہ براہ راست پادری سیموئل سے ہی ملنے کی کوشش کرتا۔ 15 منٹ بعد وہ بستی میں داخل ہو رہے تھے۔ بستی میں دیہاتیوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کو توجہ سے دیکھنے لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ زنوبیہ کو سلام بھی کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی، لیکن اس کے نیچے وردی صاف نظر آ رہی تھی، جو انہی کی فوج کی وردی تھی۔ سلام دراصل اس وردی ہی کو کیا جا رہا تھا۔ وہ کچھ متعجب بھی اس بات پر تھے کہ وہ ایک لنگڑاتے ہوئے آدمی کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ ان کے سلام کے جواب میں زنوبیہ خفیف سا مسکرا دیتی تھی۔ ان دونوں کے قدم گرجا ہی کی طرف بڑھ رہے تھے اور دیہاتیوں کا رخ بھی گرجا ہی کی طرف تھا جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ اس بستی میں اکثریت دیسی عیسائیوں ہی کی تھی۔ گرجے کے قریب سرخ اینٹوں کا مکان مل گیا تو اس کے دروازے پر جا کر انور نے دستک دی۔ اندر سے کچھ بڑبڑانے کی آواز کے ساتھ ہی دروازے کی طرف آتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ جھنجھلائی ہوئی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں آج گرجا نہیں جاؤں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زنوبیہ اور انور کچھ نہیں بولے۔ دروازہ کھولا گیا۔ میں نے کہا نا کہ طبیعت۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر نہ صرف چپ ہوا بلکہ زنوبیہ کی وردی نے اسے چونکا بھی دیا۔ آپریشن بلو، انور نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس بات پر وہ پہلے سے زیادہ چونکا۔ وہ 70 سال کا بوڑھا خاصا کمزور بھی تھا۔ اسے جلدی سے پورا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ دونوں اندر داخل ہو سکیں۔ تم نے آپریشن بلو سنتے ہی دروازہ کھول دیا؟ اندر داخل ہوتے ہوئے انور نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم برگنزا ہی ہو۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپریشن بلو کیوں کہا گیا ہے، انور نے کہا۔
بوڑھے برگنزا نے اس اسباب میں سر ہلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ زنوبیہ اور انور گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ بات بعد میں ہوگی، زنوبیہ نے اس سے کہا، پہلے تو میرے ساتھی کے لیٹنے کا کچھ بندوبست کرو۔ اسی کمرے میں سال خوردہ سامان کے ساتھ ایک جانب بستر بھی لگا ہوا تھا۔ بس یہی ہے، اس نے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زنوبیہ نے انور کو لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ بستر میں انجانی سی ناگوار بو کے ساتھ شراب کی بو بھی شامل تھی، لیکن بے حد تھکی ہوئی زخمی ٹانگ کی وجہ سے وہ بستر بھی انور کے لیے نعمت سے کم نہ تھا۔ کچھ کھانے کا بندوبست ہے؟ انور نے برگنزا سے پوچھا۔ انڈے ہیں، ڈبل روٹی ہے، آملیٹ بنا دوں؟ برگنزا نے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہے لاؤ۔ زنوبیہ اور انور دونوں ہی بھوکے تھے۔ غلطی انور ہی سے ہوئی تھی، اسے ہیلی کاپٹر میں پانی کی چھاگلیں تو رکھوا لی تھی، لیکن کھانے کے لیے کہنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ برگنزا سے ہلاتا ہوا اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے کچن وغیرہ کا بندوبست اندرونی کمرے ہی میں کر رکھا ہوگا۔ ہم دونوں ہی بھوکے تھے، زنوبیہ نے کہا، لیکن دونوں ہی نے ایک دوسرے سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ حالات ہی ایسے تھے، انور نے کہا، پھر بولا، اب تک تم نے مجھ سے میرے مشن کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ضرورت نہیں سمجھی، بس یہ خیال تھا کہ جب تم مناسب سمجھو گے خود ہی بتا دو گے، زنوبیہ نے کہا۔ مجھے گرجے کے پادری سیموئل کو ایک پیغام پہنچانا تھا، لیکن ٹانگ کے زخم کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پادری سیموئل کو یہیں بلوا لوں، انور بولا۔ کیسے؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ برگنزا کے ذریعے، یہ ہمارا ہی آدمی ہے۔ تمہارے ملک کے جاسوس یہاں کافی پھیلے ہوئے ہیں، زنوبیہ نے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ ہمارے کتنے جاسوس یہاں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن برگنزا اور سیموئل ہمارے آدمی ہیں، انور نے کہا۔ گویا تمہارا مشن اب مکمل ہونے کو ہے، زنوبیہ بولی۔ اگر کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہوئی، انور بولا۔ ابھی تک تو معاملہ ٹھیک ہی جا رہا ہے، زنوبیہ نے کہا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری تلاش میں وہ لوگ بستی بستی چھاننا شروع کر سکتے ہیں، انور بولا۔ زنوبیہ کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، تمہارے زخم کی اب کیا حالت ہے؟ اتنا چلنا پڑا ہے، میرا خیال ہے کہ خون پھر رسنے لگا ہے، لیکن شاید زیادہ نہیں، انور نے کہا۔ اگر زیادہ نہیں تو دوسری ڈریسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی پر مزید ڈریسنگ اتنی کس کے کر دی جائے کہ خون مزید نہ رسے۔ ہم اس مکان میں کب تک رہ سکتے ہیں؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ اگر کوئی خطرہ پیش نہ آئے تو جب تک ہم چاہیں، انور نے کہا۔ اگر ایسا ہو تو بہتر ہے، چند دن میں تمہارا زخم مندمل ہو جائے گا، واپسی کا سفر اسی وقت شروع کیا جائے گا۔ تم اس وقت بالکل ٹھیک ہوگے تو بہتر رہے گا۔ اس وقت دوسرے کمرے سے آملیٹ بننے کی خوشبو بھی آنے لگی تھی۔ گرجے میں عبادت کا وقت ختم ہونے کے بعد سیموئل آ گیا، اسے برگنزا ہی بلا کر لایا تھا۔ اس سے گفتگو کرنے سے پہلے انور نے برگنزا کو اندرونی کمرے میں بھیج دیا، اس کے سامنے بات کرنا اسے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں بریگیڈیئر شمس کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، انور نے سیموئل سے کہا۔ وہ میں ابھی لکھ کر تمہیں دوں گا، وہ تم اس بریگیڈ تک پہنچاؤ گے جو شمال میں کسی جگہ ہے۔ کس جگہ ہے یہ مجھے معلوم نہیں، بریگیڈیئر شمس نے ہی مجھے اتنا ہی بتایا تھا کہ تم وہ پیغام اس بریگیڈ تک پہنچا سکتے ہو، انور نے کہا۔ یقیناً، سیموئل نے کہا، میں پہنچا سکتا ہوں، وہ میں ابھی تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی تو تم یاد نہیں رکھ سکو گے، یہ 10 بجے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے، انور بولا۔ پہنچ جائے گا، سیموئل بولا۔ ان باتوں کے دوران میں سیموئل بار بار کنکھیوں سے زنوبیہ کی طرف دیکھتا رہا، کیونکہ وہ اسی ملک کی فوجی وردی میں تھی۔ انور نے پیغام لکھ کر سیموئل کو دیا اور رخصت کر دیا۔ اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا، اس نے بہت سکون اور تازگی محسوس کی۔ زنوبیہ بولی، اگر وہ پیغام یہاں کے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے سمجھ نہیں سکیں گے، کوڈ ورڈز میں ہے جن کا مطلب میں بھی نہیں جانتا۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ وہ پیغام یہاں کے لوگوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ جو کام میرے سپورٹ کیا گیا تھا وہ میں نے سر انجام دے دیا۔ بریگیڈیئر صاحب کو بھروسہ اور یقین تو ہوگا سیموئل پر، انور نے کہا۔ میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں انور کہ تمہارا فرض ادا ہوا، زنوبیہ بولی۔ اس میں 50% کی شریک تم بھی ہو، انور نے کہا۔ ان دونوں ملکوں کے معاملات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری محبت میں کیا ہے۔ اچھا، میں تمہاری ڈریسنگ پر مزید پٹیاں کس دوں؟ برگنزا کو بلا کر اس سے کہہ دو کہ وہ اس وقت ادھر نہ آئے، انور نے برگنزا کو آواز دے کر بلایا۔ تم نے کہا تھا کہ تم بیمار ہو، اب طبیعت کیسی ہے؟ جیسی تھی ویسی ہی ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، ہلکا سا بخار بھی ہے شاید، برگنزا نے کہا۔ زنوبیہ نے اس کی بیماری سے متعلق چند سوال کیے، پھر اسے 4 ٹیبلٹ دی اور ہدایت کی کہ 2 گھنٹے کے وقفے سے کھاتا رہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ ہمیں چند دن یہاں رکنا ہوگا، کیا تم اپنے سونے کا بندوبست امندر کے کمرے میں کر لو گے؟ انور بولا۔ وہ سب ہو جائے گا، اس کی فکر نہ کریں، برگنزا بولا۔ لیکن جب اس کمرے میں آنا تو کھٹکا کر آنا، انور نے کہا۔ اتنا تو میں خود بھی سمجھ سکتا ہوں، برگنزا نے جواب دیتے ہوئے ایک چٹی سی نظر زنوبیہ پر ڈالی۔ کیا یہاں ایک اور بستر کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ بازار سے لانا پڑے گا، برگنزا بولا۔
زنوبیہ نے کچھ کرنسی نکال کر اسے دی اور کہا شام تک تمہاری طبیعت خاصی بہتر ہو جائے گی، اس وقت جا کر لے آنا۔ حالت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، فادر کو بلانے بھی تو گیا تھا، بستر بھی ابھی خرید لاتا ہوں۔ برگنزا بولا۔ کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، برگنزا نے کہا۔ بس تو پھر لے آؤ، زنوبیہ بولی۔ برگنزا کے جانے کے بعد زنوبیہ نے انور کی ڈریسنگ پر مزید پٹیاں کس دیں۔ یہ زخم کب تک ٹھیک ہو جائے گا زنوبی؟ انور نے پوچھا۔ روزانہ ڈریسنگ کرنا ہوگی، اتنا سامان میرے پاس نہیں ہے، برگنزا ہی کسی میڈیکل اسٹور سے لا سکتا ہے۔ اگر اس بستی میں نہ ملا تو اسے شہر جانا ہوگا۔ پرسوں کی ڈریسنگ کے بعد میں اندازہ لگا سکوں گی کہ زخم ٹھیک ہونے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں، زنوبیہ نے کہا۔ برگنزا 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت میں گدا، چادر، تکیا اور اوڑھنے کے لیے کھیس لے آیا۔ اسی طرح اسی کمرے میں زنوبیہ کے آرام کرنے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ ایک دن چھوڑ کر زنوبیہ نے انور کی ڈریسنگ کرتے وقت کہا، ہیلنگ تیزی سے ہو رہی ہے، بعض لوگوں کے ایسے زخم زیادہ دن میں ٹھیک ہوتے ہیں، تمہارا زخم 5-6 دن میں پوری طرح مندمل ہو جائے گا، زنوبیہ نے کہا۔ یعنی ہم زیادہ سے زیادہ 6 دن میں سے واپسی کا سفر شروع کر سکتے ہیں، انور نے پوچھا۔ یقیناً، زنوبیہ نے جواب دیا۔ 5ویں دن زنوبیہ نے کہا، کل کی ڈریسنگ کے بعد ضرورت نہیں رہے گی، میں سوچ رہی ہوں کہ آج ذرا سرنگ کی طرف ایک چکر لگاؤں، اطمینان ہو جائے گا کہ وہ لوگ ہمارا ہیلی کاپٹر تلاش کر سکیں کہ نہیں، زنوبیہ نے کہا۔ کیا اس کا امکان ہے؟ انور نے پوچھا۔ خدشہ تو ہے، زنوبیہ بولی۔ میں بھی چلوں گا، انور نے کہا۔ فضول بات، زنوبیہ نے محبت آمیز غصے سے کہا، تم جتنا زیادہ آرام کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحبہ، انور نے مسکرا کر کہا، لیکن اندھیرا ہونے کے بعد جانا، انور بولا۔ ان 5 دنوں میں اسمارٹ فون کے ذریعے وہ چینلز کی خبریں بھی سنتے رہے تھے، اور انہوں نے 3 دن پہلے یہ خبر سنی تھی کہ انور کے ملک کی فوجوں نے اپنے دشمن کی ایک چھوٹے سے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ پہلی بار خبر میں بتایا گیا تھا کہ شہر پر اچانک حملہ 2 بریگیڈز نے مختلف سمتوں سے کیا تھا، اور اس کے لیے بڑی غیر معمولی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس خبر کو سن کر زنوبیہ نے کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ پیغام جو تم نے پہنچایا تھا وہ اسی کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں ہوگا۔ شاید ایسا ہی ہو، انور بولا۔ بین الاقوامی سطح پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے۔ اس کے کیا نتائج ہوں گے انور؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ میں ان دونوں ہی معاملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے ملک پر کوئی منفی اثر پڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر یا میری فوج پر عائد نہیں ہوتی۔ تم جانتی ہو فوج کا کام حکومت کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، لہذا نتائج کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہوگی۔ فوج کی اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، انور نے کہا۔ بعد کی خبروں سے ظاہر ہوا تھا کہ بڑی طاقتوں میں خاصی ہلچل مچ گئی تھی۔ زنوبیہ کے ملک نے انور کے ملک کو شہر چھوڑنے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا، جسے بڑی طاقتوں نے دباؤ ڈال کر واپس کروایا۔ بڑی طاقتوں کو خوب اندازہ تھا کہ ان دونوں ممالک کی جنگ سارے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ اسرائیل بھی زنوبیہ کے ملک کا اتحادی بن سکتا ہے۔ اس کے نتائج بھی ہولناک نکل سکتے تھے۔ اس لیے سپر پاورز چاہتی تھیں کہ اس معاملے کو مذاکرات کی میز پر حل کیا جائے۔ UN نے بھی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تھا۔ اس میں ملوث ملکوں کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع بھی شریک ہوئے۔ نہایت گرما گرم بحثیں ہوئیں۔ انور کے ملک کا موقف یہ تھا کہ اس کی 3 نہایت اہم فوجی چوکیوں پر جو قبضہ کیا گیا تھا وہ واپس کر دی جائے تو اس کا شہر بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ دلائل زنوبیہ کے ملک نے بھی جھوٹے لیکن مضبوط دیے۔ دیگر ممالک کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ ان دلائل کو جھوٹ قرار دے۔ اس اجلاس کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان حالات میں ایک سپر پاور نے دباؤ ڈالا کہ دونوں ملکوں کے سربراہ اس کے دارالحکومت میں اگر 101 مذاکرات کریں اور چاہیں تو سپر پاور بھی ان مذاکرات میں مبصر کی حیثیت سے شامل ہو جائے گی یا ثالث کا کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ اس دن دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات ہونی تھی۔ جس رات زنوبیہ ہیلی کاپٹر کا جائزہ لینے کے لیے سرنگ کی طرف گئی۔ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں یہاں سے نکل کر اپنے ملک جانا تقریباً ناممکن سا ہو جائے گا۔ انور بستر پر لیٹا سوچتا رہا۔ فضاؤں میں دونوں ملکوں کے جنگی طیارے پرواز کر رہے ہوں گے، جن میں سے ایک ہیلی کاپٹر کا بچ نکلنا ایک معجزہ ہی ہوتا۔ انور ہی کے ملک کا کوئی طیارہ ان کے ہیلی کاپٹر کو مار گرا تھا، کیونکہ اس پر زنوبیہ کے ملک کا نشان موجود تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یقینی تھا کہ حالات کی کشیدگی کے باعث دونوں ہی ملکوں کی جنگی طیاروں نے سرحد پر پیٹرولنگ تو شروع کر دی ہوگی۔ ان حالات میں جب وہ ہیلی کاپٹر کو اپنے ملک کی طرف لے کر جانا چاہتا تو کچھ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ رد عمل کیا ہوتا۔ جنگی طیارے ہیلی کاپٹر کو اس طرف جانے سے روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس وقت شاید یہ پرواہ بھی نہ کی جاتی کہ انہی کی فوج کے ایک کیپٹن کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ اس سوچ بچار میں نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ زور زور سے بیرونی دروازہ پیٹا گیا۔ انور چونک پڑا۔ یہ خدشہ بہرحال تھا کہ دشمن انہیں تلاش کرتا ہوا اس بستی میں بھی پہنچ سکتا تھا، اور بستی کے لوگوں سے معلومات حاصل کر کے وہ برگنزا کے گھر تک رخ کر سکتے تھے۔
برگنزا دروازہ پیٹے جانے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکلا۔ اس طرح کون دروازہ پیٹ سکتا ہے؟ انور کی طرف دیکھتے ہوئے برگنزا کے چہرے سے اس کی تشویش صاف ظاہر تھی۔ ایک بار دروازہ پیٹے جانے کے بعد باہر خاموشی چھا گئی۔ دروازہ کھلنے کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، لیکن اگر دروازہ نہ کھولا جاتا تو وہ اندر آنے کے لیے دروازہ توڑ بھی سکتے تھے۔ دروازہ کھول دو، انور نے برگنزا سے کہا۔ برگنزا دروازے کی طرف بڑھا۔ انور نے ریوالور نکال لیا۔ اس نے کسی بھی سمت سے فرار ہونے کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ بات اس کی دانست میں یقینی تھی کہ گھر کو چاروں طرف سے گھیرا بھی جا چکا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ گرفتاری کے بعد اذیتیں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ اسی وقت زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ تیزی سے فائرنگ کر کے 2-3 کو تو ہلاک کر ہی دیتا، اور جوابی فائرنگ سے اس کا جسم بھی چھلنی کر دیتی۔ ریوالور نکالنے کے ساتھ ہی وہ بستر سے اٹھ بھی گیا۔ برگنزا نے دروازہ کھولا اور انور نے جو کچھ دیکھا اس کے نتیجے میں بستر پر گر سا پڑا۔ اندر آنے والی زنوبیہ تھی۔ اس طرح دروازہ پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے منہ سے نکلا، لیکن زنوبیہ کی حالت دیکھ کر اسے جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ زنوبیہ نہ صرف پریشان تھی بلکہ اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا اڑا سا تھا۔ سانس بھی اتنی پھولی ہوئی تھی کہ جیسے وہ بہت دور سے دوڑتی ہوئی آئی ہو۔ دروازہ میں نے اس لیے پیٹا کہ برگنزا دروازہ کھولنے میں دیر نہ لگائے، زنوبیہ نے تیزی سے انور کے قریب آتے ہوئے پھولی سانسوں کے ساتھ کہا۔ پھر برگنزا کی طرف دیکھا جو دروازہ بند کرنے کے بعد اسی کی طرف متوجہ تھا۔ زنوبیہ نے اس سے کہا، تم اندر اپنے کمرے میں جاؤ۔ آخر ہوا کیا ہے؟ انور بولا، تم بہت گھبرائی ہوئی ہو اور سانس بھی اتنی پھولی ہوئی ہے جیسے گھبراہٹ ہی میں زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ زنوبیہ نے جواب دیتے ہوئے برگنزا کی طرف دیکھا جو اندرونی کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ انور سمجھ گیا کہ جو بھی بات ہے وہ زنوبیہ برگنزا کے سامنے نہیں کہنا چاہتی۔ پھر جیسے ہی برگنزا نے اندرونی کمرے میں جانے کے بعد دروازہ بند کیا، زنوبیہ بول پڑی، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ بعد ہم خطرے میں ہوں گے انور۔ وہ لوگ سراغ رساں کتوں کے ساتھ بستی کی طرف آ رہے ہیں۔ انہیں ہمارا سراغ سرنگ سے ہی لگا ہوگا۔ ہماری تلاش میں وہ سرنگ تک پہنچ ہی گئے ہوں گے۔ اب اگر ہم یہاں سے کہیں بھاگیں گے بھی تو جائیں گے کہاں؟ ہیلی کاپٹر تو ہمارے ہاتھ سے نکل ہی گیا، وہ تیزی سے بولتی ہی چلی گئی۔ انور اس کا منہ تکتا رہ گیا، لیکن اس کا دماغ تیزی سے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہا تھا۔ یہ ریوالور کیوں تو ہے تمہارے ہاتھ میں؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ میں سمجھا تھا کہ دشمن سراغ لگا کر یہاں پہنچ گئے ہیں۔ گرفتار ہو کر ناقابل برداشت اذیت سہنے سے بہتر یہی تھا کہ میں 1-2 کو ٹھکانے لگا کر ان کی فائرنگ سے یہیں مارا جاؤں، انور نے کہا۔ ٹھیک فیصلہ کیا تھا تم نے، مگر اب کیا کیا جائے؟ ایک لمحہ قیمتی ہے انور، زنوبیہ بولی۔ ہیلی کاپٹر تو ہمارے ہاتھ سے نکل ہی گیا ہے، انور بولا۔ ہاں وہ تو گیا، زنوبیہ بولی۔ نہ جاتا تو بھی بیکار تھا، انور نے کہا۔ کیوں؟ زنوبیہ کے آنے سے پہلے انور نے جو کچھ سوچا تھا اس نے اس کا اظہار کیا، پھر بولا، اب ایک اور بات میرے دماغ میں آ رہی ہے۔ جلدی بتاؤ انور، جلدی۔ زنوبیہ کی سانسیں اب قدرے قابو میں آ گئی تھیں۔ تم بدستور میں یہ رگمالی بنی ہوئی ہو، انور خفیف سا مسکرایا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گئی، اب تم ان سے کیا مطالبہ کرو گے؟ کیا تم طیارہ اڑانا بھی جانتی ہو؟ انور نے پوچھا۔ نہیں، تو کیا تیاری کا مطالبہ کرو گے؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، انور بولا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں، فوج میں آنے سے پہلے میں ایک فلائنگ کلب کا ممبر رہا ہوں، جہاز اڑانا سیکھ لیا تھا میں نے، انور نے کہا۔ تو اب طیارے کی ڈیمانڈ؟ زنوبیہ نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ بھی جیٹ طیارے کی، فائٹر طیارے کی۔ زنوبیہ حیرت سے بولی، کیا فلائنگ کلب میں فائٹر طیاروں کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے؟ نہیں، اس کی تربیت تو نہیں دی جاتی، لیکن اس موقع پر ہمیں جیٹ فائٹر ہی کی ضرورت ہے، انور نے کہا۔ کیوں؟ میں ابھی ہیلی کاپٹر کے بارے میں جس خطرے کا ذکر کر چکا ہوں وہی خطرہ طیارے کو بھی پیش آئے گا، ہمیں ان طیاروں سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے، انور نے کہا۔ تم نے جیٹ طیارے کی بھی ٹریننگ نہیں لی اور طیاروں سے لڑنے کی بات بھی کر رہے ہو، کیا یہ خواب نہیں؟ زنوبیہ بولی۔ جب زندگی میں ایسا کوئی موقع آ جائے تو خواب ہی دیکھنا پڑتا ہے، انور نے کہا۔ لیکن زنوبیہ نے کہنا چاہا۔ انور نے اس کی بات نہیں سنی اور برگنزا کو آواز دی۔ برگنزا فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آیا۔ کوئی ڈوری مل جائے گی؟ انور نے اس سے پوچھا۔ اگر ریشمی ہو تو اچھا ہے، بس 6-7 فٹ کی۔ ریشمی ڈوری تو ہے لیکن زیادہ لمبی ہے، کینچی ہو تو اسے کاٹا جا سکتا ہے، انور نے کہا۔ برگنزا سر ہلا کر چلا گیا، پھر جلد ہی لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ریشمی ڈوری اور کینچی تھی۔ انور نے ڈوری کاٹتے ہوئے کہا، برگنزا اب ہم خطرے میں ہیں، دشمن کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے، تمہیں یہاں سے فوراً کہیں چلا جانا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ فادر سیموئل کے پاس چلے جاؤ، اسے بھی خطرے سے آگاہ کر دو۔ بستی کے لوگوں نے اسے یہاں آتے اور تمہیں گرجے کے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، وہ بتا دیں گے کہ ہمارے دشمن کو تم دونوں ہی کو اب اپنی جان بچانی چاہیے، فرار ہو جاؤ یہاں سے کہیں بھی، انور نے کہا۔ برگنزا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اور آپ لوگ؟ ہم کچھ بھی کریں گے، تم تو یہاں سے فوراً نکلو، فوراً،
انور نے کہا۔ اتنا وقت ہے کہ میں اپنا ضروری سامان لے لوں؟ برگنزا نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہیں۔ انور نے ضروری سمجھا کہ اسے کم وقت دیا جائے۔ زنوبیہ کے اندازے کے مطابق تو ابھی 10-12 منٹ باقی تھے۔ برگنزا تیزی سے اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ یہ ڈوری، زنوبیہ کا ذہن الجھ رہا تھا۔ اسے تمہارے ہاتھ باندھ دوں گا، انور نے جواب دیا۔ اب دشمن پر ظاہر کروں گا کہ تم میری باقاعدہ قیدی بن چکی ہو۔ جیٹ فائٹر کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ انور اسے وضاحت سے بتانے لگا کہ وہ کیا سوچ چکا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد زنوبیہ پریشان سی نظر آئی اور بولی، تمہاری یادداشت کتنی ہی اچھی صحیح، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں کہ یادداشت پر مکمل بھروسہ کیا جا سکے۔ ذرا سی بھی بھول ہم دونوں کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، زنوبیہ نے کہا۔ کیا ہم ساتھ جینے اور مرنے کی بات نہیں کر چکے؟ انور نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، اگر تمہارے دماغ میں کوئی تدبیر ہو تو بتاؤ، انور بولا۔ میرا دماغ تو اس وقت شل سا ہو گیا ہے، زنوبیہ نے کہا۔ اسی وقت برگنزا اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ وہ ان دونوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ انور کے کہنے پر زنوبیہ نے بیرونی دروازہ بند کر لیا۔ اب تمہارے ہاتھ باندھ دیتا ہوں، انور نے کہا۔ اتنی سختی سے نہیں باندھوں گا کہ تمہیں تکلیف ہو۔ زنوبیہ خاموش رہی۔ وہ فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ انور نے منصوبہ بنایا تھا، وہ بے حد خطرناک تھا۔ انور نے اس کے ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر رکھ کر ڈوری سے باندھ دیے۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ انور نے پوچھا۔ نہیں، زنوبیہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اب ہمیں ان کا انتظار کرنا ہے، انور نے کہا ہی تھا کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ انور نے طویل سانسیں لی۔ آگے، کاش ایک دن اور مل جاتا۔ زنوبیہ کی آواز اب بھی بھرائی ہوئی تھی۔ تمہارا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہوتا، زنوبیہ بولی۔ کتوں کی آواز اب بالکل قریب آ چکی تھی۔ میں نے چل کر دیکھا تھا، بہت معمولی سی تکلیف ہوئی، قابل برداشت ہے، انور بولا۔ زیادہ حرکت سے زخم کھل بھی سکتا ہے، زنوبیہ نے کہا۔ اس وقت کتوں کی آواز مکان کے دروازے پر آ چکی تھی۔ پھر دروازہ پیٹا گیا، ساتھ ہی آواز آئی، دروازہ کھولو، ہم نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ تم اس طرح کب تک کہاں تک بھاگو گے؟ انور زنوبیہ کے ساتھ دروازے کے قریب گیا۔ مت بھولو کہ تمہاری کیپٹن اب بھی میرے قبضے میں ہے، انور نے کہا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ تم سے بات کروں۔ دروازہ کھول رہا ہوں۔ اس نے دروازہ اس طرح کھولا کہ زنوبیہ کو خود سے قدرے آگے رکھا اور اس کی کمر اپنے بائیں ہاتھ سے جکڑے رکھی۔ جس ہاتھ سے دروازہ کھولا تھا، اسی ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ جو چند افراد دکھائی دیے وہ فوجی وردی میں ملبوس نہیں تھے۔ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس ملک کی کسی خفیہ ایجنسی کے ہوں گے۔ دیکھ رہے ہو تم لوگ، انور بولا، تمہاری کیپٹن ابھی میرے قبضے میں ہے۔ تمہیں سے کون بات کرے گا مجھ سے؟ کیپٹن کو چھوڑ دو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ میں میجر ہوں، یہ وعدہ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میجر نے کہا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری ذمہ داری سمجھ نہ سکوں، انور نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ میں اس بستی کے مکان میں اس لیے آیا تھا کہ آرام کر کے اپنے زخم کو ٹھیک ہونے کا وقت دوں۔ اس کے بعد میں پھر ہیلی کاپٹر کی طرف جاتا، لیکن تم لوگوں نے غالباً ہیلی کاپٹر ڈھونڈ لیا ہے۔ کتے ابھی بھونک رہے تھے، زنوبیہ اور انور پر جھپٹ پڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کے گلے میں بندھے ہوئے پٹے سے منسلک زنجیر کھینچ کر انہیں قابو میں رکھا جا رہا تھا۔ وہ 5 افراد تھے، جن میں سے ایک نے خود کو میجر بتایا تھا۔ تم ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ میجر بولا۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ میں فوری طور پر تم لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پرائم منسٹر سے ملاؤ، لیکن زخم کی وجہ سے میرے لیے ضروری تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب میں ٹھیک ہوں اور اپنا نیا مطالبہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، انور نے کہا۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پرائم منسٹر تم سے ملنے کے لیے ادھر آئیں؟ میں تو جا سکتا ہوں نا تمہارے دارالحکومت تک، انور بولا۔ کیا پھر تم ہیلی کاپٹر کا مطالبہ کرو گے؟ میجر نے کہا۔ نہیں، اب مجھے جیٹ فائٹر کی ضرورت ہے، انور نے کہا۔ وہاں تک پہنچنے میں جیٹ کو بھی 1.25 گھنٹے لگیں گے۔ تم جیٹ اڑا سکتے ہو؟ میجر نے پوچھا۔ جیٹ کے ساتھ مجھے اس کے پائلٹ کی بھی ضرورت ہے۔ جیٹ میں میزائل، مشین گن سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر مجھے گھیرنے کی کوشش کی گئی تو میں ان سے لڑ مروں، انور بولا۔ ہمارا پائلٹ فائر کیسے کھول سکتا ہے؟ میجر نے کہا۔ اسے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں اس سے کہوں گا، دوسری صورت میں اس کی زندگی ختم کی جا سکتی ہے، انور بولا۔ طیارہ بھی تباہ ہو جائے گا، تم بھی مارے جاؤ گے اور ہماری کیپٹن بھی، میجر نے کہا۔ تمہاری کیپٹن کی زندگی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کرو جو میں نے چاہتا ہوں۔ رہی میرے مر جانے کی بات تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب میں تمہارے ملک میں آیا تھا تبھی سوچ چکا تھا کہ زندہ واپس لوٹنا شاید مشکل ہو۔ بس ایک پیغام پہنچانا ہے تمہارے پرائم منسٹر کو۔ انہیں مجھ سے ملنے ایئرپورٹ تک آنے کی زحمت تو کرنا ہی پڑے گی، انور نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی بچت کا کوئی ایسا راستہ سوچو جو ہمارے لیے قابل قبول ہو، میجر نے کہا۔ جو میں کہہ چکا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں، انور نے سخت لہجے میں کہا۔ اپنے بڑوں سے مشورہ کر لو، اس کے لیے میں تمہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں دوں گا، انور بولا۔ پھر انور نے اسے اپنا موبائل نمبر بتا کر
جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ بند کر لیا اور چٹکنی لگا لی۔ وہ زنوبیہ کے ساتھ واپس بستر تک لوٹ آیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔